الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور یہ ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو دونوں باپ بیٹوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس علاقے میں ایسا رسول بھیج جس کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہو، اور جو یہاں لوگ آباد ہوں ان کا تعلق بھی ان سے ہو۔ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیتیں ان پر پڑھے اور ان کو اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ، یعنی ان کی تربیت، یعنی وہ ان کی تربیت بھی کرے۔ جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ان کو دعوت دے کہ ان برائیوں کو چھوڑ کے یہ بہترین انسان بن جائے۔
اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بڑا گراں گزرتا ہے، یعنی تمہاری تکلیف کو، تمہاری جہالت کو، تمہاری بے راہ روی کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ حریص علیکم، اور تمہاری خیر خواہی کا وہ بڑا حریص ہے، اس کی ہر وقت یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ لوگ سدھر جائیں، اور مومنوں کے ساتھ وہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ پیدائشی طور پہ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ آپ کے دادا کو محمد نام کے سوا اور کوئی نام آپ کے لیے جچا ہی نہیں۔ یعنی جہاں تک آپ کی خوبصورتی ہے اس کا یہ حال تھا، اور اسی خوبصورتی کے بارے میں عربی کا شاعر بھی یہ کہتا ہے اجمل من کا لم ترکت عین واحسن من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی آپ سے خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی آج تک کسی ماں نے آپ جیسا حسین کوئی بچہ جنا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا اسی طرح کی آپ کے رب نے آپ کی شکل و صورت بنائی۔ خوبصورت انتہا درجے کے، بابرکت اتنے کہ اماں حلیمہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کو گود میں لیا ان کی پرورش کے لیے، تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا غربت کی سب سے نیچے والی لکیر، ہماری حالت یہ تھی۔ جیسے ہی میں نے آپ کو گود میں لیا تو اسی وقت سے برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ سواری جو لاغر تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، اور ہمارا وہ گھر جس گھر میں دودھ ایک بچے کے پیٹ بھرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھر آپ کی برکت سے دودھ سے مالا مال ہو گیا، اور میرا اپنا دودھ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرا بیٹا بھی اور یہ بچہ جو میں نے پرورش کے لیے لیا تھا وہ بھی دونوں سیر ہوتے۔ یعنی آپ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، برکت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچپنا بھی پاک، آپ کی جوانی بھی پاک، اور آپ کا بڑھاپا بھی پاک۔ لیکن کیا اس قدر عظیم پیغمبر کی خوبصورتی بیان کرنے تک آپ کو محدود رکھنا چاہیے؟ آپ کے فضائل
اور آپ کے اوصاف بیان کرنے تک آپ کو محدود رکھنا چاہیے، یا آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تک و دو اور محنت کرنی چاہیے؟ فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جو مشن لے کے آئے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح کی تک و دو کی جاتی، اسی طرح کی محنت کی جاتی جو محنت آپ نے کی اور آپ کے ساتھ مل کے آپ کے صحابہ نے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مشن کے لیے دنیا میں مبعوث کیا، وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ اب اپنی چادر اوڑھ کے لیٹے نہ رہیں، آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ کھڑے ہوں اور اس مشن کی تکمیل کے لیے تک و دو کریں، محنت کریں جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ، اور آپ کی برکات بھی واضح، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن تھا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کے توحید کی طرف لے کے آنا، غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا۔ اور یہ وہ مشن تھا جس مشن کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی کھپا دی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی امی کی اتباع کی، جو یہ مشن لے کے آیا کہ اچھی چیزوں کو حلال کرے اور بری چیزوں کو حرام کرے، اور لوگوں کے رسم و رواج کو ختم کر کے ان کو ایک ایسی شاہراہ پہ چلائے جس پہ چل کے وہ جنت میں داخل ہو سکے، اس کا کام تو یہ تھا۔ اور جنہوں نے اس کی تابع داری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یعنی جن نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتائے، ایک راستہ وہ ہے جس راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے اور اپنے صحابہ کو اس راستے پہ چلنے کی تلقین کی، اور صحابہ نے بھی وہ راستہ اختیار کیا
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے لوگو تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو جنت کے راستے پہ صحابہ نے چل کے دکھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن لوگوں کو معیار بنایا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت پہ اس طرح عمل کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ نے عمل کیا۔ اَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہمارا ایمان درست ہے یا نہیں، ہم صحابہ کے طرز عمل کو، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس راستے کو اختیار کریں جو راستہ صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ مگر نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اختیار کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا، یعنی جو جس طرح قرآن و سنت پہ عمل میرے صحابہ نے کیا، نبی کے صحابہ نے کیا، اسی طرح اگر تم عمل کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کی وہی تعبیر قابل قبول ہوگی جو صحابہ نے کی ہے۔ اگر ہم اس تعبیر کو چھوڑ کے، اس تفسیر کو چھوڑ کے اپنی طرف سے تفسیر کریں گے قرآن کی یا سنت کی، تو یاد رکھیں گمراہی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا، اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اطاعت کرنا، بات کو سننا، بات کو سن کے اطاعت کرنا، اگرچہ تمہاری رہنمائی کرنے والا قرآن و سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرنے والا کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، لیکن تمہارے لیے لازم کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو، میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے صرف یہاں تک کی بات نہیں رکھی کہ تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی تابعداری کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا تمسکوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اگر ہاتھ سے چھوٹنے لگے وعضوا علیہا بالنواجذ تو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، دیکھنا میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا تھا اسی طرز عمل پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا۔
وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھنا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر دین میں نیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہمیں 3 اصول یاد رکھنے چاہیے. 3 اصول یاد رکھنے چاہیے، اور اگر ہم ان 3 اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کے دنیا میں زندگی بسر کریں تو یاد رکھیں آپ کو کوئی گمراہی کی طرف سے نہیں لے جا سکتا. پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا. اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا وہ مکمل تھا، اور اس دین میں انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور ان میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان تمام مسائل کا واضح حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی گنجائش، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی گنجائش چھوڑی نہیں کہ انسان کو اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرنی پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا. یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اعلان کروایا کہ اے لوگوں، تمہارا دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. جس طرح کے یہود و نصارہ کے دینوں میں ان کی کتابوں میں نقص تھا، وہ دین مکمل نہیں تھے، اس لیے ان میں رد و بدل ہوتا رہا. اور یہی وجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم امیر المومنین کو یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، میں نے قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کاش کہ وہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو کہتے ہو کہ تم اس دن کو عید بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہماری عید کے دن نازل کیا. عرفات کا دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا اور جمعے کا دن تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت تو ہمارے عید کے دن میں نازل ہوئی ہے. یعنی ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہے، اس کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نئے مسائل گھڑ کے اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی چیزیں تھیں، نیک کام تھے، ان کے کرنے کا حکم دے دیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا امرتکم بہ وما ترکت شیئا یبعدکم عن النار
الا وقد نہیتکم عنہ، کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جو نیکی کا کام تھا نیک عمل جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، میں نے وہ سارے کام تمہیں بتا دیے ہیں، اور ہر وہ کام جو تمہیں اللہ سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دے، میں نے ان کاموں سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ہر نیکی کا حکم تمہیں دے دیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا سمجھ لینا کہ وہ نیکی نہیں ہے۔ اور اسی پہ قیاس کر لو ان اعمال کو جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے دین کو مکمل نہیں سمجھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت تھی لہذا ہم نے وہ ایجاد کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ عید میلاد کے نام پر، آپ کی ولادت کے نام پر عورتیں مسجد میں پہنچ کے وہ بھنگڑا ڈال رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو۔ یعنی یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اسی لیے آئی کہ ہم نے اس دین پہ، ان اعمال پہ قناعت نہ کی جو عمل ہمیں اللہ کے نبی دے کے گئے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیکی تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے، اور جو میں نے نہیں بتائی وہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعتن یراہا حسنتن، جو شخص اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی ہے بدعت، آپ ایسا سمجھیں کہ فحشہ عورت بھی ہو اور ہو بھی نیک، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہو بھی بدعت اور ہو بھی حسنہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کہ جس نے بدعت ایجاد کی یراہا حسنہ، اور اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے یہ کام نہیں بتایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا تو تھا یہ کام بتائے، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ اور پھر فرماتے اقرأوا قول اللہ ہے عز و جل، اللہ تعالیٰ کے قول کی تلاوت کرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ پھر تم جب دین مکمل ہو گیا تو تم نے یہ عیدیں کہاں سے نکال لی، یہ شبراتیں تم نے کہاں سے نکال لی؟ عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ نے نشاندہی کی ہے، تیسری عید کوئی نہیں۔ تیسری عید جو نکالے گا وہ بدعت ہوگی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یسلو آخر هذه الامہ بما صلح بہا، یعنی آخر امت کا آخری لوگ اگر خیر خواہی چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی پر عمل کرنا پڑے گا جن باتوں پر عمل پہلے لوگوں نے کیا تھا، یعنی صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، تبع تابعین نے کیا تھا، ائمہ نے کیا تھا۔ اگر ان باتوں پہ عمل کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں فما لم یکن
यौमइदिन दीनन ला यकूनुल यौम दीना, जो दीन में बात उस वक्त नहीं थी, यानी सहाबा के दौर में जो चीज दीन नहीं थी, आज भी वो दीन नहीं बन सकती। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो इबादत सहाबा ने नहीं की वो इबादत तुम ना करो। वो इबादत नहीं हो सकती जिस इबादत को सहाबा ने नहीं किया। तो क्या सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला? क्या 12 रबीउल अव्वल में सहाबा ने झंडियां लगाई? क्या उन्होंने कुमकुमे जलाए? भाइयों, आपने अपनी दीवारों को तो रोशन कर लिया है, लेकिन बिदअत पे अमल करके आपने अपने दिलों को स्याह कर लिया है। क्योंकि जब कोई गुनाह किया जाता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल में स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर उस गुनाह पे इसरार किया जाता है तो ऐसा ऐसा दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है। जरा होश से काम लो। कहां जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी थी? और तीसरा उसूल ये है कि आप सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले और सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे। 3 सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या और किसी उम्मुल मोमिनीन के पास गए, जिनमें एक हज़रत अली थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक अबू मूसा अशरी थे और एक उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यानी ये 3 जलील कदर सहाबी हैं। और उन्होंने जाके अम्मा आयशा से रसूलुल्लाह का अमल पूछा और उन्होंने बताया कि घर में जब आप होते हैं तो आप ये अमल करते हैं, रात को इबादत भी करते हैं, सोते भी हैं, अपने घर के काम काज भी करते हैं, अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक भी कायम करते हैं, रोज़ा रखते भी हैं, रोज़ा इफ्तार भी करते हैं। तब तीनों ने हदीस के ये अल्फाज है कान्नम तकालूहा, गोया कि उन्होंने अपने लिए इस अमल को कम समझा। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह ताला ने ये तो थोड़ी भी इबादत करे तो उनके लिए बड़ी है, लेकिन हमारे लिए इतनी इबादत कम है। फिर उन्होंने अपनी अपनी जगह पे आहद किया। एक ने कहा मैं रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात इबादत करूंगा। एक ने कहा मैं हमेशा रोज़ा रखूंगा। एक ने कहा मैं सारी उम्र शादी नहीं करवाऊंगा और आपने आपको दीन के लिए वक्फ कर दूंगा। इरादे, क्यों जी इरादे में कोई बुराई है? क्यों जी, इरादे नेक है ना। लेकिन ये बात याद रखें कि जो इरादा चाहे वो कितना नेक क्यों ना हो, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे नहीं है, वो नेक इरादा भी नेक नहीं हो सकता। आपको जब ये बात पता चली तो आपने सब सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह लोगों ने बातें की हैं, ये बात याद रखो, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, तुम सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। मैं रात को क़याम भी करता हूं, सोता भी हूं, मैंने शादियां भी की हुई हैं, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा इफ्तार भी करता हूँ। ये मेरा तरीका है। फमन राग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जैसे मेरा तरीका छोड़ के अपनी तरफ से कोई तरीका ईजाद किया, याद रखो वो तरीका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। आप कितनी मोहब्बत कर ले, अगर उस मोहब्बत में अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं तो आपकी मोहब्बत राह कहाँ जाएगी। हजरत अबू तालिब से बढ़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत कर सकता है? क्यों जी, आपकी मोहब्बत उतनी है जितनी अबू तालिब को अपने भतीजे के साथ थी। इंतहा दर्जे की मोहब्बत कि जब तक भतीजा आ नहीं जाता वो खाना ना खाते,
آپ نے کیا کہا؟ اے چچا آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، آپ کو میرے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ محبت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، میری اطاعت کر لیں۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اے پیارے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرا دین تمام دینوں سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ لولا الملامۃ او حذارۃ مثبۃ لوجدتنی سمحا بذلک مبینا، اگر مجھے اپنی قوم کی ملامت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا، لیکن آج میں اپنی قوم کی ملامت سے ڈرتا ہوں، لہذا میں آپ کی بات مان نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرا چچا میرے ساتھ محبت کرنے والا، لیکن وہ میری اطاعت نہ کر کے جہنم میں چلا گیا۔ تو بھائیو، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، تو سچی محبت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کرو، جو کچھ آپ نے کہا ہے، جو کیا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں نئی بات ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے دیکھنے میں وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ آپ لاکھ جلوس نکالیں، لاکھ بھنگڑے ڈالیں، جب بھنگڑوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اگر آپ محبت کے انداز میں بھنگڑے ڈالیں گے تو یاد رکھو یہ بھنگڑے قیامت کے دن آپ کو نجات نہیں دلا سکیں گے، آپ کے لیے یہ ویسے نجات نہیں ہوں گے، ویسے زحمت ہو جائیں گے، آپ کو چھڑانا اپنے آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ساتھ محبت کرنے کی اس انداز میں توفیق عطا فرمائے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی اطاعت بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔